والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج الحمدللہ شعبہ تحفیظ القرآن اور شعبہ درس نظامی دونوں شعبوں کا مقابلہ حسن قراءت ہے، اور شعبہ تحفیظ القرآن کے بچوں کا مقابلہ حیدر کا ہے، اور شعبہ درس نظامی کے بچوں کا مقابلہ تدین کا ہے۔ تو یہ مقابلے اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں تاکہ بچوں میں شوق اور لگن کو پیدا کیا جا سکے۔ تو میں آپ تمام بچوں سے اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کر دوں کہ یہ مقابلے صرف اس وجہ سے ہیں، باقی اجر آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور اخلاص کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے تلاوت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی آج میری جو ہے یہاں پہ بابا ہو جائے اور استاد بھی خوش ہو رہے ہیں، طالب علم بھی خوش ہو رہے ہیں، سارے خوش ہو رہے ہیں، اس نیت سے تلاوت نہیں کرنی۔ تلاوت اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کی نیت سے کریں۔ یہ جو مقابلے ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک اچھا پڑھنے کا ثواب بھی ہے، قرآن پاک اچھا پڑھنے کا اجر بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وجہ سے آپ تمام بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جتنا اچھا ہو سکے قرآن پاک کو پڑھیں، اس میں محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کاوش کرتے رہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قاری قرآن اور حافظ قرآن کی سب سے بڑی شان کی جو حدیث ہے نا، وہ یہی ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن قاری قرآن کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری انسانیت جمع، ساری کی ساری کائنات کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام لوگ وہاں پہ جمع ہوں۔ ساری انسانیت، صرف ایک مدرسے کے ایک علاقے کے لوگ نہیں، ساری انسانیت ٹوٹل سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اچانک ایک شخص کو آواز دی جائے گی، کہا جائے گا آ جاؤ۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، قرآن پاک تو دنیا میں اچھی آواز سے پڑھا کرتا تھا، صرف میری رضا کی خاطر اخلاص کی نیت سے پڑھا کرتا تھا۔ آج میں تمہیں یہ اعزاز دے رہا ہوں، دنیا میں جب تو پڑھتا تھا تو تیرا قرآن لوگ سنتے تھے، آج تو پڑھے گا تیرا قرآن سننے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ تو بات میں سنتا ہوں، اقرأ ورتقی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجات چڑھنا شروع کر دے۔ جنت کے درجے ہیں نا کئی، جو تھوڑے سے کم اعمال والے لوگ ہیں وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، زیادہ اعمال والے لوگ اوپر والے درجے میں ہوں گے، پھر زیادہ والے اوپر والے، اس طرح درجے ہیں جنت کے۔ تو قاری قرآن کو کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں پہ تو قرآن پاک ختم کرے گا وہ تیرا درجہ ہے۔ اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالی ہر بندے کا درجہ خود متعین کرے گا، ہر بندے کا درجہ خود، یعنی اس بندے کے اعمال اتنے ہیں، اس بندے کو یہ والا درجہ دے دیا جائے، اس بندے کے نیک اعمال اتنے ہیں، اس کو یہ والا درجہ دے دیا جائے، ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن جو قاری قرآن اور حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے درجے کا خود انتخاب کرے گا۔ مثال کے طور پر مجھے کہا ہے یہ آپ نے اوپر چڑھتے جانا ہے، سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے، مثال کے طور پر سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے، یہاں سے لے کر آپ جتنا لمبا پڑھیں گے نا، یہ ساری کی ساری جو جگہ ہے نا یہ آپ کے نام ہو جائے گی۔ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، ہم سورۃ الناس تیز پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ بتائیں، کیا ایک سانس میں ختم کر دیں گے؟ پھر جو اتنی جگہ آئے گی
دنیا کی جگہ اگر ملنی ہو تو ہم اتنا لمبا سانس کر دیں گے، ایک آیت کو 10 مرتبہ بھی پڑھ دیں گے، سورج نہیں ختم کریں گے۔ یہی حال قیامت کا دن قاری قرآن کا ہوگا۔ جنت کی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک بڑی آہستہ آہستہ اور بڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ ساری جہاں سے شروع کیا ہوگا جہاں پہ ختم کیا ہوگا ساری کی ساری جگہ اس قاری قرآن کے نام ہو جائے گی، جنت اس کے نام ہو جائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں قرآن پاک سے محبت تھی، پیار تھا، قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، لگن تھی۔ اگر دنیا میں پڑھنے سے عزت ملتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن کو عزت دے گا، مقام دے گا، شرف دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرائے کرام میں شامل کر دے جن کو قیامت والے دن اعزاز ملنے والا ہے۔ آمین کہیں۔ ان قاری قرآن میں شامل ہونا ہے نا، انشاءاللہ ہونا ہے۔ دنیا میں اس طرح تلاوت کریں گے تو قیامت والے دن بھی ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قاریوں میں شامل فرمائے۔ ہم اپنے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، تو میں شعبہ تحفیظ القرآن میں سے مقابلہ حسن قرات جو حلق کا ہے، اس میں سب سے پہلے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن شہزاد کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کے ساتھ فرمائے۔ نہیں آیا؟ چلیے عبد الماجد